بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف کون تھے؟ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ عرب یہودی ایک عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیا سوال کیا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی عقیدت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کو کہا، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں اور کہاں تھے۔ اللہ پاک نے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب قرآن پاک کی سورہ کہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ پاک نے ان کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہی علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا اور یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت ہی کام کر رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں تبلیغ شروع کی تو رومن لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ پاک کے حکم سے آپ کو زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد ہی یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، لہٰذا اس راہ رہتے عمل میں غصہ ہو کر ٹائٹس نامی رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے اس مکمل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی اس نے مکمل تباہ کر دیا۔ اس دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کروا دیا۔ جو بچے کچے یہودی یہاں رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے، اور جو صرف آسہائے لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان کی تعلیمات کے پیروکار تھے، صرف وہی فلسطین میں موجود رہ گئے۔ دوسرے زمانے میں تقیانوس نام کے بادشاہ کی حکومت تھی جو کہ رومی تھا اور بت پرست تھا، لہٰذا اس کی حکومت میں موجود عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں یا ان کے چند نوجوان حواریوں کو ایک روز اس نے اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا کہ میں تمہیں چند روز کی مہلت دیتا ہوں کہ تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہ نوجوان لوگ دراصل صادق تھے جن کے واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ کہف میں وضاحت سے موجود ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ اس بات سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ تقیانوس بادشاہ ان کو قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا اور ہمارے لیے کوئی نیا راستہ بنائے گا۔ یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں اسی غار میں ہی سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا، یعنی 300 ورش تک یہ لوگ اس غار میں سوتے رہے۔ تقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس غار کے اندر موجود ہیں، تو وہ بے حد غیر و غضب کا شکار ہوا، لہٰذا اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار لگا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اس غار میں رہ کر ہی مر جائیں اور کبھی باہر نہ آ سکیں۔ جبکہ جس شخص کے ذمے یہ کام لگایا وہ بہت ہی نیک اور ایماندار آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کروا کر تانبے کے صندوق میں رکھ کر دیوار کی بنیادوں میں رکھ دیا، اور اسی طرح کی ایک اور تختی
شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ اس 300 سال کے عرصے کے دوران تقیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہ اور کئی حکومتیں آئی اور چلی گئیں، یہاں تک کہ 300 عیسوی میں رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ اس زمانے کے بعد یعنی 446 عیسوی میں بیدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی، جو کہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا، اور اس نے 58 سال تک شان و شوکت حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ پسندی جب روز پر پہنچ چکی تھی اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کا یقین ختم ہو جاتا جا رہا تھا، تو اپنی قوم کا یہ حال دیکھ کر بیدروس نامی بادشاہ انتہائی غمزدہ ہوا، رنجیدہ ہوا، اور ایک روز اپنے مکان کی تنہائی میں جا کر بند ہو گیا۔ یہاں اللہ پاک کی بارگاہ میں بے قراری سے دعا کرتا رہا کہ یا اللہ، کچھ ایسی نشانیاں ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت کا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا اور خدا کے موجود ہونے کا یقین ہو جائے۔ اللہ پاک نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی، لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھی جس میں اصحاب کہف موجود تھی اور اس میں سو رہے تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گروا دیا۔ اس دیوار کے گرتے ہی دیوار گرانے والوں پر ایسی ہیبت خوف طاری ہوا کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اللہ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے کلام اور سلام میں مشغول ہو گئے۔ جب انہیں بھوک لگی تو اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملخ تھا، اسے کہا کہ تم بازار جا کر خاموشی سے کھانا لے کر آؤ اور یہ بھی معلوم کرنا کہ تقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ جبکہ یملخا غار سے نکل کر بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا اور بول بالا نظر آ رہا ہے، حتیٰ کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس کشمکش میں یملخ دکان پر کھانا لینے کے لیے پہنچے اور کھانے کی قیمت کے بدلے میں تقیانوسی زمانے کا سکہ دکاندار کو دے دیا، جو کہ ظاہر ہے 300 سال پہلے کا تھا اور اب بند ہو چکا تھا، یہاں تک کہ اس کو کوئی پہچاننے والا بھی باقی نہ رہا تھا۔ دکاندار نے سکہ دیکھا تو اس کو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملخ کو سپاہیوں کے سپرد کر دیا تاکہ وہ ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ کر سکیں۔ سپاہیوں نے یملخ کو پکڑ لیا اور ان سے سوال کرنے لگے کہ بتاؤ وہ خزانہ کہاں ہے؟ جواب میں یملخ نے کہا کہ میرے پاس کوئی خزانہ موجود نہیں ہے، یا ہمارا ہی روپیہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں، کیونکہ یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے، جبکہ تم لوگ بھی جوان ہو، لہٰذا سچ سچ بتاؤ کہ معاملہ آخر کیا ہے تاکہ اس کا کوئی مناسب حل نکالا جا سکے۔ جواب میں یملخ نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ سپاہیوں نے سنا تو جواب دیا کہ آج اس نام کا کوئی بادشاہ پورے روئے زمین پر موجود نہیں ہے، مگر ہاں سینکڑوں سال اس نام سے ایک بے ایمان بادشاہ گزرا تھا اور وہ بت پرست تھا۔ یہ جواب سن کر یملخ حیران اور پریشان ہو کر رہ گئے اور بتایا کہ ابھی کل ہی تو ہم اس کے شر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے، اور میں اور میرے ساتھی قریب کے غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی بھی اس دور میں موجود ہیں۔ تم لوگ میرے ساتھ چل کر خود ہی ان کو کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ جب سپاہی اور شہر کے لوگ کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف
یملک کے انتظار میں تھے کہ انہوں نے آنے میں بہت دیر کر دی، شاید یملک کو بادشاہ نے گرفتار کروا لیا ہو۔ جب غار میں بہت سے آدمی پہنچے اور شور و گل سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف نے کہا، آپ سمجھیں کہ شاید اس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک پہنچی ہے، لہٰذا وہ اللہ پاک کا ذکر و اذکار اور اس کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پہنچ کر وہ تانبے کا صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہاں اصحاب کہف کے نام پر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ لی ہوئی ہے، اور اس نے غصے میں آ کر اس غار کے منہ کو بند کروا دیا، لہٰذا جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کا حال یہاں سے معلوم کر سکیں۔ سپاہی یہ دیکھ کر کہف کا حیران و پریشان رہ گئے، اور جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بیدروس کو اصحاب کہف کی اطلاع دی۔ بیدروس بادشاہ نے جب یہ خبر سنی تو فوراً اپنے امراء اور میادین شہر کے ساتھ اس دوار پر پہنچ گیا۔ دوستو، اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے تمام واقعہ بیان کیا۔ بیدروس نے خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ میری دعا قبول ہوئی، اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے پر یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بیدروس بادشاہ کو دعا دی کہ اللہ تمہاری بادشاہی میں برکت عطا کرے، اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے، اور لہٰذا ایسی نیند کی حالت میں اللہ پاک نے اصحاب کہف کو موت دے دی۔ بادشاہ نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی لاشوں کو اس میں رکھوا دیا۔ بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بھی بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ دوستو، اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں علماء اکرام کی بہت سی رائے پائی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف یعنی کہف والوں کی تعداد 7 ہے، جبکہ 8واں ان کا کتا تھا، جبکہ ان کے ناموں میں بھی کافی اختلاف ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ ہیں: یملخت، مکشنہ، مرموش، مشلنا، غبرنوش، شازنوش، اور 7واں ایک چرواہا تھا جو ان کے ساتھ چل پڑا تھا۔ اس کے علاوہ ان کا ایک کتا تھا اور اس کا نام کثیر تھا۔ دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک، اور میری ویڈیو کو پوری دیکھیں اور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔